شادیوں والا ٹاپک میں نے کتنے سال چلایا ہے؟ کب پاگل ہوا تھا، استغفراللہ، کب میں نے شروع کیا تھا یہ؟ 2005 نہیں 2004 میں نے شروع کیا تھا یہ ٹاپک، اور 2024 کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال سے یہ ٹاپک میں گھسیٹ رہا ہوں کہ نہیں گھسیٹ رہا؟ اگر میں نے معلومات دینی ہوتی ایک دفعہ بتا دیتا ہے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں اور ترغیب ہے، اور ترغیب کے یہ دلائل ہیں، اس پہ یہ میرا لیکچر ہے 1 گھنٹے کا، اس پہ یہ سوالات اٹھتے ہیں، یہ اس کے جوابات۔ پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کتاب کا حوالہ دے دیتا یا اپنے اس پروگرام کا حوالہ دے دیتا۔ بھائی جتنے سوالات ہیں ان سب کے جوابات موجود ہیں، اور میری جو کتاب ہے 4 شادیوں والی، اس میں ایک دفعہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں۔ ایک KPK سے بڑے عالم آئے، تھوڑا ایجڈ تھے وہ، ہم ان کی خدمت میں گئے ملنے کے لیے۔ زبان بڑی زبردست چیز ہے، دیکھو KPK میں جہاں تک میری معلومات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے بڑے علامے KPK میں ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے، دین کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن انگلش نہ آنے کی وجہ سے یا اردو پوری طرح سے نہ آنے کی وجہ سے دنیا جانتی نہیں ہے ان کو۔ یہ جو لینگویج بیریئر ہے نا، یہ ہلکا بیریئر نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ علم کا سمندر ہوتے ہیں، لیکن زبان آپ کے پاس بڑی نہیں ہوتی اپنے پیغام کو ڈیلیور کرنے کے لیے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مخصوص لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو طلبہ KPK سے آتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی اردو پہ بھی عبور حاصل کرو اور انگلش پہ بھی عبور حاصل کرو، پھر تمہارا پیغام دنیا تک پہنچے گا۔ اب دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اگر سرائیکی میں ہی بیان کرتے، اچھی زبان ہے سرائیکی، میٹھی زبان ہے، لیکن پھر ہم جانتے ہیں ان کو؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو بڑی زبان ہے اس کی سلیکشن کی، اردو میں بیان آتے ہیں، تو زبان کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اردو ہلکی زبان نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، لیکن بیچ بیچ میں باتیں آ رہی ہیں۔ اردو بہت بڑی زبان ہے، اردو بہت بڑی زبان ہے، پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ RIS کا جو ابھی کینیڈا میں ہمارا پروگرام تھا، میں 3 دن کے لیے گیا ہوں۔ لوگ کہہ رہے کینیڈا ہاتھ لگانے کے لیے گئے تھے کیا؟ کیونکہ میں یہاں گھوم رہا تھا، لوگوں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کینیڈا جا رہا ہوں، 4 دن بعد واپس گھوم رہا تھا۔ بالکل ایسے جیسے شام کو میں گھوم رہا تھا، اگلے دن میری شادی ہو چکی تھی، میں گھوم رہا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا پنڈی گیا تھا۔ کیا شادی کرنے؟ کل تو یہاں گھوم رہے تھے آپ، تو اتنی جلدی لوگوں کی تو کیسے ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ؟ لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے جا رہے ہیں، مٹھائیاں آ رہی ہیں، استخارے ہو رہے ہیں، 6 مہینے 10 مہینے سال منگنیاں فون پہ چپک جاتے ہیں ایلفی کے ساتھ، اس کے بعد جا کے 50% تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر جا کے ہماری ایسے ہوئی کہ ہم نے پروگرام بنایا، گئے لے کے آ گئے۔ اچھا خیر، تو ایسے ہی ہمارے سفر بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو RIS کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ کینیڈا میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس میں اردو انگلش میں بیانات ہوتے ہیں، اور اردو میں صرف میرا بیان ہوا تھا، تیسری زبان نہیں ہے وہاں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا بڑا مجمع اردو انگلش بولنے والوں کا ہے، اس میں لبنان کے لوگ بھی ہیں اور موروکو وغیرہ کے اور مختلف ملکوں کے، اتنا ہی بڑا مجمع اردو اسپیکنگ کا بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو، گوروں کا ملک ہے، لیکن کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی زبانیں ہیں، یا تو انگلش یا اردو۔ پوری دنیا میں ایسے ہے، صرف یہاں نہیں ہے۔ لیکن ظلم اردو کے ساتھ جو حکمرانوں نے ظلم کیا اتنی اچھا، ہندی بھی اردو ہی ہے، بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں، ہندی اردو سے الگ کوئی زبان نہیں ہے، یہ دماغ میں بٹھا لو اچھی طریقے سے۔ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے، اس کا رسم الخط چینج کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ اردو میں کچھ فارسی الفاظ اور عربی، اور ان کی زبان میں جو ان کی جو کون سی مشہور زبان ہے سنسکرت، وہ الفاظ اس میں زیادہ آ گئے۔ ورنہ زبان کا پتہ گرامر سے چلتا ہے، تو سیم گرامر کا مطلب زبان سیم ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے جب تقسیم ہوا ہے نا انڈیا پاکستان، تو بلا وجہ 2 زبانوں کو خام خامے الگ کر دیا، حالانکہ ایک ہی زبان ہے وہ۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو یہ دماغ، ہاں، تو اردو کا بہت بڑی زبان ہے، اردو ہلکی زبان نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کیا؟ نہیں، لالچ پہ ہی چلتے ہیں ہم جہاں سے۔ لینگویج بیریئر، ہاں، تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ بڑی زبان آپ کو آئے گی تو آپ کا پیغام، میں اگر ترکی بولتا، ترکی کے علاوہ دنیا میں مجھے کوئی بھی بولو نہیں جانتا۔ میں اگر جاپنیز زبان بولتا تو ہم جاپان میں تھے نا، 10 دن چنگ پانگ چلائے۔ میرے ساتھ ہمارے دوست تھے آسٹریلیا کے، وہ پشتو اردو انگلش 3 زبانوں کے ماہر تھے وہ۔ اب جاپان میں ہم گئے ہیں تو چنگ پانگ 10 دن تک نا دماغ کھوپڑا آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ہم جب آئے ہیں ادھر چائنا آئے ہیں تو چائنا میں چانچوں پاپوں چلنا شروع ہو گیا، وہ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے ہی آسٹریلیا ہمارا جہاز اترا ہے، وہاں انگلش شروع ہوئی تو وہ ہمارے پٹھان دوست نے کہا شکر ہے چیپاں سے ہماری جان چھوٹی۔ یار یہ الفاظ تھے ان کے، شکر ہے یہ چیپاں سے ہماری جان چھوٹی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جرمن زبان دیکھ لو، فرینچ پھر بھی پھیلی ہوئی ہے، تو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں۔ جرمن پھر بھی تھوڑی بڑی ہے، لیکن ہے تو ایک باؤنڈری ہے نا اس کی، اس سے آگے نہیں ہے۔ عربی، انگلش، اردو، یہ 3 زبانیں بھائی پوری دنیا میں سمجھی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں سمجھی جا رہی ہے۔ اسپینش ہے ساؤتھ امریکہ میں، بس ہے بہت بڑی زبان،
بہت لوگ بولتے ہیں, لیکن بھائی ایک یہاں ہے, باؤنڈری ہے, اس سے باہر نہیں سمجھے گا کوئی. اب ہم دنیا میں جس ملک میں جا رہے ہیں بھائی, یہ انڈیا, یہ پاکستان, یہ اردو بول رہا ہے, اردو سمجھ رہا ہے, کون کون سے کنٹری نہیں ہے جہاں سمجھی نہیں جا رہی. اس کا مطلب ظلم کس نے کیا ہے زبان کے ساتھ؟ ہم لوگوں نے کیا ہے. اتنی بڑی زبان اگر غیر مسلموں کو ملتی, ان قوموں کو ملتی, یہ تو پاگل ہو جائے. اور پھر کتنی خوبصورت زبان ہے, کتنی شائستہ زبان ہے. یہ ادب آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا جو شاعری اردو میں ہے, جو ادب ہے اردو میں. ادب سمجھتے ہیں, ادب سے وہ تمیز والا ادب مراد نہیں, جو اردو ادب ہے وہ مراد ہے. ایک تو ادب ہوتا ہے, آداب یہ الگ چیز ہے. آپ کوئی شعر تو ذرا انگلش میں پڑھو, اور انگلش میں آپ نے سنے مشاعرے ہوتے ہیں بہت تھوڑے. اردو کا تو مشاعروں کا ایک پورا سیٹ اپ ہے. خیر, تو ہماری زبانوں میں صرف اردو میں نہیں, جو ہماری لوکل زبانیں, پشتو, سرائیکی, پنجابی, ان میں بھی ادب دوسری زبانوں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن ایسا ظلم کیا نا اردو کا ساتھ, بڑا ہی غرق کر دیا بالکل ہی. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے کہ میں لالچ کی بات کر رہا تھا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف لالچ. اللہ نے لالچ سے ہمیں منع کیا ہے, لالچ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. تو اب لالچ کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو لالچ کی ہے چوری ڈکیتی کے ذریعے پیسہ کمانا, بہنوں کی وراثت کھا جانا. یہ بھی کیا کہلاتی ہے بھائی؟ لالچ. سب کہتے ہیں بری چیز ہے, برا کام ہے. لیکن لالچ کی ایک قسم کیا ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. دیکھو ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا, مذہبی لوگ کا مطلب یہ کہ نسبت ہماری کس کی, مذہبی ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے, نسبت کس کی طرف ہے؟ مذہب کی طرف. ہر طبقے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. میں نے جو مشاہدات کیے ہیں مختلف ملکوں کے سفر میں, لوگوں سے مل کے پیسہ کمانے کے لیے, لوگوں میں شاید بہت سارے لوگوں میں, شاید ان لوگوں میں میں نالائق بھی داخل ہوں, یہ تمیز نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے اور اخلاقی طریقہ کیا ہے. ناجائز سے تو پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, غیر اخلاقی کاموں سے نہیں بچتے. اتنے دھوکے ہوئے ہیں میرے ساتھ, اتنے دھوکے ہوئے ہیں کہ دل چاہتا ہے انہیں دھوکوں پہ ہی بیان کرتا رہوں میں. اتنے منجن بکے ہیں میرے نام پہ, جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت نیک, جوتے اٹھا رہا ہے, پتہ چلا وہی ہمارے نام کا منجن بیچ رہا ہے, پیسے کما رہا ہے. داڑیاں, ٹوپیاں, شلواریں, آدھی آدھی پنڈلیوں تک, سب سے جس کا تعلق ہو تو اس کو تھوڑی رسپیکٹ دینا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے, وہ سید تھے. اب کیا ہوا ہے کہ دیکھا کہ ایک سندھی بھائی ہیں, وہ بچڑا بیچ رہے ہیں. وہ ایک خاص قیمت لگائی بچڑے کی. انہوں نے کہا کہ میں سید. انہوں نے کیا کہا؟ میں سید. اس نے قیمت کم کر دی. پہلے کہا شناختی کارڈ دکھاؤ جی, شناختی کارڈ دکھایا, سید فلاں. میں نے کہا یہ آپ نے بہت غیر اخلاقی کام کیا ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو استعمال کرنا بچڑے کی قیمت کم کرانے کے لیے, حرام ناجائز کا تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا, لیکن حرام ناجائز سے کم بھی نہیں ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, یہ لالچ ہے. آپ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے موقع پہ نسبت کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو, کوئی مار پیٹ رہا ہو, تو آپ یہ لفظ کہہ سکتے ہو, لیکن یہ موقع نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی پی آر بھی تھی, ظاہر ہے بڑے عالم تھے, اور دارالعلوم کرنگی میں کئی سال صحیح بخاری پڑھائی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے, ان کی, اچھا پاکستان میں جو سچی مچی کا مفتی اعظم ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگا ہوا نہیں ہوتا, باقی ہر آدمی پتھر اٹھاؤ مفتی اعظم. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے, وہ تو سرٹیفائیڈ مفتی اعظم تھے, گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بنایا گیا تھا, اور ان کے علم کی بیس پہ وہ اتنے متواضع تھے کہ وہ اکثر مفتی اعظم ان کے نام کے ساتھ لگا نہیں ہوتا تھا. سعودی عرب سے کوئی سفیر آئے کہ میں نے مفتی اعظم سے ملنا ہے, وہ نہیں ملے, باقی سارے مل لیے ان سے. سعودی عرب سے کوئی سفیر آیا تھا, کئی سال پرانی بات ہے, کہ مفتی اعظم جو ہے نا پاکستان کے, ان سے ملنا ہے, وہ تواضع میں نہیں ملے, باقی سارے چھوٹے موٹے مفتڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا, سب کے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگا ہوا ہے, آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ سب مل لیے. تو اور وہ اتنا بوکھلا گیا کہ یہ کون سے والے اس میں ہیں بھائی سچی مچی کے, دیوبندیوں کا الگ, بریلویوں کے الگ, اہل حدیثوں کے الگ. جو سرٹیفائیڈ تھے ضیاء الحق کے دور میں جن کو بنایا گیا تھا, وہ تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب. تو خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو جو سچی مچی کے ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ شو بازیاں نہیں کر رہے ہوتے, زیادہ شو بازیاں وہی کرتے ہیں جو جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں. دیکھو جو حقیقت میں خوبصورت ہوتا ہے اس کو بیوٹی پارلر کی ضرورت بولو نہیں, زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی انہی کی ہوتی ہے جو تھوڑا سا ریپیئرنگ کا ان میں کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی پی آر تھی. ایک دن کیا ہوا, ہم مدرسے کے طلبہ کہیں گئے دکان سے کچھ خریدنے, تو کسی طالب علم نے کہہ دیا اس دکان والے کو, وہ دکان والا بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھا, تو اس کو کہہ دیا کہ ہم مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. تو ایک دوسرے طالب علم نے ان کو ڈانٹا کہ یار اپنے پیر و مرشد کا نام ایسی جگہ یوز بولو مت کرو, کسی سے بیعت کیا جاتا ہے
اصلاح کے لیے, چیزوں کی قیمتیں کم کرانے کے لیے بیعت نہیں کیا جاتا. اب دیکھو غیرت ایسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے. غیرت ہوگی نا تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی, غیرت نہیں ہوگی تو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. آپ کہیں گے یا مفتی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اگر اپنے پیر و مرشد کا نام لے کے چیز کم کرا دی ریلیشن شو کر کے تو کیا ہو گیا اس میں؟ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا. مذہب کارڈ استعمال کرنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, اس کی بھی آپ کو مثال دوں. ہمارے ایک دوست, اچھا یہ اتنے پرانے واقعات ہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہوٹل پہ گئے, ان کو کوئی کھانا وانا پسند نہیں آیا تو ہوٹل والے نے تھوڑا سا, انہوں نے ہوٹل والے کو ڈانٹ دیا, بدتمیزی کی. نہیں کرنی چاہیے بھیا, آپ کو کھانا پسند آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ضروری تھوڑی ہوٹل والا سب کو خوش رکھے, وہ آپ کو نہیں آیا آئندہ نہیں کھاؤ یہاں سے. اب اس نے جب انہوں نے ہوٹل والے کو سنانا شروع کی تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یار آپ کی داڑھی ہے اور آپ اس طرح میرے ساتھ بات کر رہے ہو. تو فوراً انہوں نے کہا داڑھی پہ کیوں آئے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ داڑھی کا مذاق کیوں ہو رہا, داڑھی پہ کیوں آ گئے؟ بھائی وہ داڑھی کا مذاق اڑانا یا داڑھی کی توہین مقصد نہیں ہے. آپ کو واسطہ دینا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک متشرع آدمی ہو تو آپ کو تھوڑا اخلاق سے بات کرنی چاہیے, لیکن داڑھی پہ کیوں آ گئے, داڑھی پہ کیوں آ گئے؟ اب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں آج کل, بے موقع مذہب کا استعمال. اب تو یعنی میرے تجربے اتنے ہو گئے ہیں نا, اتنے تجربے ہو گئے ہیں, جو زیادہ نیکی کی باتیں کر رہا ہو بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ منجن کا سیٹ اپ تو نہیں ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن بہت زبردست چیز ہے. دنیا میں سب سے بہترین کاروبار جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے منجن کا کاروبار. منجن بیچ. ہاں یہاں ایک قرآن پڑھتا رہتا تھا, موبائل لے کے بھاگ گیا بہت سارے لوگوں کو. صوفی سا تھا, ٹوپی پہن کے بڑا متشرع, مارکیٹ سے شارٹ. یہ مذہب کارڈ کیسے استعمال ہوتا ہے اور بھی طریقہ اور بھی سنیے آپ اس میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کسی مولانا صاحب کو دیکھا کہ معاملات میں ٹھیک نہیں چل رہے, وہ یہ سب مشاہدات پر مبنی واقعات بتا رہا ہوں میں, کتابوں میں پڑھے نہیں ہیں, جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور ایک دو ہوتے نا تو میں بیان نہیں کرتا, بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے. ایک دو چیزوں کو تھوڑی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جب سوسائٹی میں کوئی برائی زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر انسان اس پہ آواز اٹھاتا ہے. مولانا صاحب کو دیکھا, بہت سارے مولانا کو, سارے نہیں ایسے ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے. آپ مولانا صاحب کو بتا دو بھائی آپ مالی معاملات میں کلیئر نہیں ہو, ذرا حساب کتاب رکھا کرو مسجد کے معاملات کا, تو وہ فوراً میں مولانا ہے. بھائی عالم سے ایسے بات کی جاتی ہے, مولانا سے ایسے بات کی جاتی ہے. تم کون ہوتے ہو حساب پوچھنے والے؟ بھائی ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کمیٹی میں مالی معاملات کے لیے اکاؤنٹنٹ اس کو بنایا گیا ہے, یہ اکاؤنٹنٹ ہے تو آپ اس کو حساب دیں. تم کون ہوتے ہو حساب؟ میں عالم ہوں, میں بزرگ ہوں. اب یہ مذہب کا استعمال غلط, یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس مولانا میں کیا ہے؟ لالچ ہے. بھائی معاملات 2 اور 2 4 کی طرح ہوں گے, آپ سے بھی پوچھا جائے گا, دوسروں سے بھی پوچھا جائے گا. آپ کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ اس دن جو اتنے پیسے آئے تھے رسید کہاں گئی, اس کی رسید کیوں نہیں بنی, غصہ آنا اس کی علامت ہے آپ 2 نمبر ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غصہ آنا کس کی علامت ہے؟ ایک مولانا صاحب تھے, پتہ نہیں یہ مولانا ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. بعض اوقات کو یہ بھی نہیں آج کل پتہ چلتا یہ مولانا ہے مفتی ہے نہیں. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مولانا مفتی لگا ہوا ہے. جو اوریجنل مولانا ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. لیکن پتہ کیا چلتا ہے, وہی بھی تھے مولانا لگا ہوا تھا نام کے ساتھ, داڑھی اور نور ایسا چہرے پہ, آپ بولو پتہ نہیں یار کون سی کریم لگائی ہے اس نے یا کیا ہے. تو مام اس کے بندے کے پاس پیسے پہ پیسہ آیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں بدگمانیاں لوگوں کو پھیل رہی ہیں کہ یار کیا کر رہے تو. کسی نے پوچھ لیا تو فوراً دھمکیاں, میں یہ کر دوں گا, میں ٹانگیں توڑوا دوں گا, میں یہ. تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو یہ بھی لالچ ہے بھائی, لالچ. اس کا مطلب آپ غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہو. فیئر رہو بھائی, معاملات میں صاف ستھرے رہو. تو 2 اور 2 4 کی طرح انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی پہ کسی بھی وقت انگلی اٹھا سکتا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ چلتا پھرتا کوئی بھی تفتیش کرنا شروع کر دے. جو تفتیش کے اہل ہیں, دیکھو خفیہ ایجنسی کے لوگ آتے ہیں, کارڈ دکھاتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, آپ سے ہم نے یہ معلومات لینی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا, دینی پڑیں گی. وہاں تو سب دیتے ہی ہیں. کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کتنی شادیاں ہو چکی ہیں, کتنے بچے ہوئے, وہ بھائی تو کون ہے میرے سے پوچھنے والا. لیکن جو اہل ہے معاملات کے, مسجد کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے نا. کمیٹی بنی کس بات کے لیے؟ اکثر مسجدوں میں کمیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ پوچھ کے تو دکھا دے مولانا صاحب سے کہ کوئی مالی معاملات میں سوال پوچھ کے دکھا دے. یہ پوچھ لے کہ آپ نمازیں پڑھا نہیں رہے, تنخواہ پوری کیوں لے رہے ہیں, یہ پوچھ کے تو دکھا دے. ایسا لگے گا جیسے کرنٹ لگ گیا ہے, ایک دم غصے ہو جائیں گے وہ. ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے. توے پہ بیٹھا ہوا سمجھتے ہو؟ کسی سے کچھ پوچھ کے دیکھ لو. بھائی آپ کا فرض بنتا ہے آپ اتنی لچک پیدا کرو کہ لوگ آپ سے ڈرے نہیں. کوئی پوچھنا چاہے تو آپ سے
پوچھ سکے وہ. لالچ کے اور طریقے بتاتا ہوں جو مشہور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت ماشاءاللہ اللہ نے، جب ہم امریکہ کینیڈا گئے نا تو الحمدللہ وہاں بہت ماشاءاللہ دھندے ایسے دیکھے ہیں. بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے خاندانی دھندے ہو رہے ہیں نا. یہ جو 2-4 سفر ہو چکے ہیں میرے، 2 امریکہ کے 2 کینیڈا کے، ایسے ایسے چونے ہیں، ایسے ایسے چونے ہیں. میں کیا بتاؤں، میں واقعات بتاؤں گا آپ کو. جب تک میں پورے واقعات نہیں بتاؤں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. اور میں نے واقعات بتایا تو وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ہمیں ہینگر پہ لٹکا دیا. بالکل مفتی صاحب نے تو ساری دنیا کے سامنے ہمارے کپڑے اتار دیے. اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. لیکن ہوتا کیسے معاملہ. پہلی بات میرا اعلان سن لو یار، یہ کلپ نکالنا، یہ یہاں سے جو میں بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. بار ایک چیز اناؤنس کی ہے، اس کے باوجود میرے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بیان میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈ $1 لیے جاتے ہیں ان سے، اور کہا جاتا ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں، مفتی صاحب کو ہم بلا رہے ہیں، مفتی صاحب کو ہم نے ہوٹل دینا ہے، مفتی صاحب کو ہم نے رکھنا ہے. بھائی میں نے ان سے کہا ہوا ہے آپ کی جیب میں روکھڑا ہے تو بلاؤ، نہیں تو منع کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے آنے کی. اس میں ہمارا بھی کمیشن انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، میرے سے نہیں کیا ہوا ہوتا، خود ہی. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں دیتے. بھائی کیوں لے رہے ہو آپ ان سے، کیوں لے رہے ہو؟ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا، جیسے RIS کا پروگرام تھا، اس میں تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، کھانا پینا لوگوں کا، اس میں تو کلیکشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں سے، کیونکہ بھائی وہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں، 3 دن تک ہوٹل دے رہے ہیں. اس میں تو اس طرح کی کسی پروگرام میں تو سمجھ میں آتی ہے. مسجد میں اب جمعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے، کمیٹی والے بولیں گے مفتی صاحب کے بیان میں جو لوگ آئیں گے $50 لے کر آئیں. لے آئیں گے ہو سکتا ہے آپ، لیکن یہ حرام ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا، غیر اخلاقی. اور افسوس کی بات ہے بہت سے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. بھائی آپ کو اگر پتا چل جائے مفتی صاحب جو ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، ان باتوں کے مفتی صاحب کو بیان کے بعد $200 ملیں گے یا $2000 ملیں گے، ٹکے کی حیثیت رہے گی؟ بھائی آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا روزہ رکھا کرو. اب میں نے تمہیں بیٹا 10 منٹ سمجھایا ہے نا، ہاں ابا آپ نے سمجھایا، لا $50 دے سمجھانے کے. تو بیٹا پتہ ہے کیا کہے گا، ابا 50 نہیں 100 لے لو، آئندہ نہیں سمجھانا، آئندہ نہیں سمجھانا. تو مذہب بھی کمرشل بن چکا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ. مذہبی اسکالر بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں، تبھی جان ختم ہو گئی ہے. ہم جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے علماء میں میجورٹی میں تقوی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک تو ہے مدرسے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، یا مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے وقف ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے انسان. یا مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہے صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام تک، وہ تو جائز ہے سب کے نزدیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت یہ پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیسے چاہیے تو لے لے بھائی، کس نے منع کیا؟ لیکن جو منع کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام پہ پیسے مت لو، پھر بھی لے رہے ہیں لوگ. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان ملکوں میں نا سب سے بہترین سورس آف انکم مسجد ہے. ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں، بہت سے لوگ مخلص بھی ہیں، لیکن بہت سے، کم تعداد نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے مسجد کو کمانے کا بولو ذریعہ بنا. کوئی داڑھی ٹوپی سے نہیں پتا چلتا بھائی، کوئی پتہ نہیں چلتا. لالچ بہت، بغیر داڑھی ہو داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، ہلکا گناہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل سے داڑیاں کاٹ کے آ جاؤ، اللہ معاف فرمائے. لیکن دل پہلے ہے. لالچ بہت بری چیز ہے، اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے، ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں، نیو یارک میں، تو جس مسجد میں میرا بیان تھا ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑ روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا، چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی. کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، لیبل ہمارا لگایا، منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے، اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار، بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کمیٹی والے نا کروٹیں بدل رہے ہیں، بیان لوگ شوق سے سن رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹی کو تکلیف پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران ہی، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو، اتنا کراؤڈ. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب، ہم آئے ہیں دور سے. کمیٹی کے کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ میں مروڑ، کیونکہ انہوں نے جو چندہ لینا تھا لے لیا. بولے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جاؤ گھر، آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے. بیان کے دوران میں نے ڈانٹ دیا ان کو، میں نے کہا آپ گھر چلے جائیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے.
آپ کو نہیں, لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگوں کے فیس بھی انسان پڑھتا ہے نا, بولنے والا آدمی, اس کو پتا ہوتا ہے شوق سے سن رہے ہیں لوگ. تو بھائی اس فیلڈ میں بڑی لالچ ہے یار, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھو عالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک غریب اور ایک مالدار. جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا, کاروبار ہوتا ہے, اس میں یہ دو نمبریاں نہیں ہوتی. اکثر میں نے دیکھا ہے جو مالدار ہیں, جن کا کوئی بزنس ہے, وہ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں, وہ دائیں بائیں لیبل ہمارا لگا دیا اور نام پہ ہمارے لوگوں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے, پی آر بنا رہے ہیں, سیلفیاں لے کے پھر لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں. اور اگر عالم غریب ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ توکل ہونا چاہیے, پھر وہ دین کا کام کر سکتا ہے, ورنہ وہ دین کو بدنام کرے گا. اور ایسا توکل آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. تو اس لیے میری تو یہ رائے بن چکی ہے بھائی, عالم کو نہ کوئی کاروبار ساتھ میں کرنا چاہیے, کوئی بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے لوگ دیکھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا, تو وہ پھر مولانا بن گئے. وہ کیا بن گئے, مولانا. اللہ نے آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنائے گا ان کو, الحمدللہ. اسی طرح سے چھاپ رہے ہیں, کسی مذہبی اسکالر کو لائے, اس کو بولا بیان ہوگا, اور پیچھے اس کے نام پہ پیسے, اور پھر آدھے کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ دھاندلی کی, ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا, صبح میرا ناشتہ رکھا 10 بجے, امریکہ میں نا, نیو یارک میں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہوٹل میں سو رہے ہیں, دیکھنا یہ صبح زبردستی ناشتے کے لیے ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا. رات کو ہمیں کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کا صبح 10 بجے کیا ہے, بولو ناشتہ. میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی, میں تھکا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا سفر میں بھی آدمی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, میں سوؤں گا فجر کے بعد. ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا, لیکن مجبوری میں تو ہے نا. میں نے کہا میں فجر کے بعد سوؤں گا, میں رات کو نہیں سوؤں گا, اس لیے میں 10 بجے نہیں اٹھ سکتا. آگے میرے بیانات ہیں تو میں دماغ فریش کیسے ہوگا میرا. تو جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب, جیسے آپ کی مرضی, اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم آپ کی تکلیف کا خیال کریں گے. کیا خیال ہے بھائی, جس کو محبت ہوتی ہے یہ کرتا ہے نا. لیکن میں نے ساتھیوں سے, تجربے اتنے میرے ہو چکے ہیں, میں نے ساتھیوں سے پہلے کہہ دیا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ناشتے نہ کرنے کی آفر کو ٹھکرا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دل میں کہہ رہا ہوگا مفتی صاحب تمہارے باپ کو بھی صبح 10 بجے ہوٹل میں آنا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا وجہ کیا ہے, یہ کمرشل ناشتہ ہے, جس ہوٹل میں جاؤں گا اس کی پبلسٹی ہوگی, اس نے پیسے لیے بغیرت نے اس سے, ابھی کیا بولوں میں نے کہا اس بغیرت نے کیا کیا ہے. اچھا دیکھو, میں بھی اگر کمانا چاہوں نا ان سفروں میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں بول سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں صبح ناشتہ کروں گا, جتنے پیسے تو لے گا آدھے میرے ہیں اس میں. وہ فوراً خوشی خوشی دیتا اور کہتا ہے یہی بزنس ہے اب اپنا, صاحب آؤ ہوٹلوں میں ناشتے بھی کرو, فری پھوکڑ کے کھانے بھی کھاؤ, بیانات بھی کرو, جتنے پیسے لوگوں سے کلیکٹ ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں, آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے. میں تو اتنا کروڑ پتی شیڑ بن جاؤں نا کہ آپ سر اٹھاؤ, آپ کی پگڑی گر جائے مجھے دیکھنے کے لیے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے غیر اخلاقی طریقہ پیسہ کمانے کا کبھی اختیار, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے یار. اپنے اوپر ٹکٹ لگا کے آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو یار. تو میں نے کہا دیکھنا یہ اس کا باپ بھی مجھے صبح 10 بجے ہوٹل ناشتے کے لیے لے کے جائے گا, اور یہ پاؤں میں گرے گا, کہے گا خدا کے لیے مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں آپ امریکہ آئے ہوئے ہو, میرا نوالا حلق میں نہیں اترے گا آپ کے. میں اپنے ساتھی گنوائے ان سب سے پوچھ لیں آپ, یہ ایک نہیں واقعہ, درجنوں ہیں, درجنوں. دیکھو مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ غیر اخلاقی طریقہ ہوتا کیا ہے, اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں. اور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ میرا جب یہ بیان دنیا میں جائے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا, اگر میرے نام پہ پیسے لیے میں اس میں انوالو نہیں ہوں, کیونکہ اور پتہ نہیں کہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوں گے لوگوں نے, میں بدنام ہوا ہوں. کچھ لوگوں نے تو میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا, اب سب دونوں کی ملی بھگت ہے, صحیح ہے نا, نورا کشتی ہے, اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا یہ 10 بجے دیکھنا یہ ناشتہ کرائے گا, اس کا باپ بھی کرائے گا ناشتہ مجھے. تو میں نے کہا میں اس ہوٹل میں رات ٹھہرتا ہی نہیں, جاؤ. میں نے کہا صبح آئے گا تم سب کو اٹھائے گا, ٹھڈے مار مار کے مفتی صاحب کو نکالو کہاں ہے, اور پولیس لے کے آئے گا یہ, کیونکہ اس بغیرت نے پیسے لیے ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے تجربہ اتنا ہو گیا نا. بھائی سارے برے نہیں ہیں, ایسا نہ ہو کسی ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہو تو ہوٹل والا کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے, وہ صرف محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچھوں میں بہت سارے برے بھی ہیں. تو ہوا یہ کہ جی ہم نے صبح, میں رات کو کسی دوست کے گھر چلا گیا, دوست ہر جگہ ہے ہمارے, ان کے گھر چلا گیا میں. ہمارے کوئی ریلیٹیو بھی تھے دور کے, وہ ان کے گھر چلا گیا, وہاں جا کے ہم سوئے. اچھا وہ انہوں نے سلایا کہاں, اللہ ان کے بیچاروں کی مغفرت فرمائے, مجھے سیپریٹ روم دیا, پیچھے ٹرین کا ٹریک تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس کے خیال نہیں رہا, اور ٹرین کا ٹریک تھا جب ساؤنڈ پروف کمرہ تھا, لیکن جب ٹرین گزرتی نا ساؤنڈ تو نہیں آتا, وائبریشن پوری ہوتی تھی, پوری زمین یوں یوں کر کے ایسے ہلتی تھی. ٹرین گزر رہی ہے بھائی, ہلتی تھی زمین, ہماری تو نیند غائب.
صبح انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آرام کیا؟ میں نے کہا میں تو وائبریشن پہ مجھے لگا کے چلے گئے آپ پوری رات کے لیے. آپ نے مجھے وائبریشن پہ لگا دیا. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے؟ میں نے کہا جب زمین یوں ہر تھوڑی دیر میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی فون آیا میرے اندر اور میں وائبریٹ کر رہا ہوں میں. تو پیچھے ٹرین گزر رہی تھی وہاں سے ہل رہے ہم. صبح ہمیں ناشتے میں 2 لاہوری مل گئے, وہ ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑا اچھا ٹائم گزرا پھر ہمارا ان کے ساتھ. فری اسٹائل میں جب آدمی ملتا ہے نا تو پھر ٹائم اچھا گزرتا ہے. خیر, تو ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب 10 بجے پہنچ گئے ہوٹل پہ. لڑکوں کا فون آیا, وہ آئے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں بھوکے فلانے کی طرح, سونگ رہے ہیں ہر کمبل میں جا جا کے مفتی صاحب کہاں ہیں, سونگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو بولو مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ. فون مجھے بھی گھما رہا ہے. اتنی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, اتنی تو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے جو اتنا پاگل ہوا ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کے بغیر ناشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کو لوگ پکڑیں گے جن سے اس نے کمبخت نے ڈالر لیے ہوئے ہیں. ہوٹل والے سے بھی اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بنا لیا ہوگا بہت کچھ. ہم نہیں گئے اور پھر ہم نے وہاں بیان ہی کینسل کر دیا. اس کی مسجد میں دوبارہ بیان تھا. میں نے کہا وہ جو ٹکٹ تھے وہ بھی, لیکن 12 لوگوں سے تو لے لیا اس نے پیسہ, واپس کون کرتا ہے بھائی. تو یہ ایک واقعہ ہوتا تو میں رونا روتا, ایک واقعہ ہوتا نا تو میں سناتا نہیں. میں کہتا ہوتے ہیں یار 2-4 لوگ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہیں بھائی ہول سیل کے حساب سے. تو مجھے بتاؤ غیر مسلم انگریز اسلام کی طرف آئے گا جب وہ ان مسجدوں میں آ کے دیکھے گا ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ بس جیبوں پہ ہی نظر ہے. یار آپ سے مسجد نہیں چل رہی, آپ چندہ کرو. چندے سے کس نے منع کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دو کہ مفتی صاحب ہم بلا رہے ہیں آپ کو, بیان کے بعد چندہ بھی ہوگا, میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو منع کر دوں گا. جب چندے کی بات ہوتی ہے تو میں پھر تفتیش کرواتا ہوں کہ ریلائبل لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے لگے گا کہ بھائی ہاں ریلائبل لوگ ہیں تو بھائی تو کر لے چندہ, چاہے مسجد میں چندہ آئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجدیں آباد ہوں, فری پاکٹ میں تھوڑی چلتی ہیں, پیسوں سے چلتی ہے نا. تو لیکن غیر اخلاقی طریقہ, لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہو اور کام پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہو, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, یہ برا طریقہ ہے, یہ لالچ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کی, لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچانا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ کو محتاج, فقیر, بھکاری سمجھنا شروع کر دیں. اور بڑے واقعات ہیں بھائی. ایک اور جگہ ہم گئے ہوٹل پہ, کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ایک میسج گھومتا ہوا آیا ہمارے پاس. لاہور پہنچا, مولانا شاہد صاحب نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے شاگرد ہیں, ان کے پاس ایک میسج پہنچا لاہور, پتہ نہیں گھومتا گھامتا وہاں تک پہنچا, پھر وہاں سے میرے پاس آیا. میسج میں یہ تھا, یار مفتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ملاقات رکھی, مجھے دروازے پہ روک لیا گیا اور کہا گیا $50 آپ دیں اور اندر جائیں. تو میری جیب میں چونکہ $50 نہیں تھے, میں واپس چلا گیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ سارے کون لوگ کر رہے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں. بغیر داڑیوں والے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر داڑیوں والے نہیں کر رہے, تو کر سارے ہی رہے ہیں. لیکن چونکہ داڑیوں والوں پہ افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ یار تمہارے اوپر, تمہاری تو نسبت مذہب کی طرف ہے. تو اس لیے میری اناؤنسمنٹ خوب اچھی طرح سن لیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے نام پہ کسی نے $1 بھی کسی سے ان ملکوں میں لیا ہے بیان سننے کے لیے, آنے کے لیے, کہ بھائی مفتی صاحب کا بیان ہے اتنے پیسے دیں, یا مفتی صاحب کو ہدیہ ہم نے دینا ہے تو اتنے پیسے دیں, تو آپ اس سے پیسے واپس لے لیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے کیا ہے یہ کھلی جان. اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, 100% جھوٹ بولا ہے, چاہے مجھ سے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. ہوتا یہ کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کے ساتھ جھپیاں پا رہے ہیں اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں. بھائی جتنا بھی محبوب ہو, اگر یہ کام کسی نے کیا ہے 100% کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے آپ کو, ایک اور طریقے سے دھوکہ ہو. پہلے میں اس دھوکے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ بھی بہت ہو رہا ہے ان ملکوں میں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل اٹلی بلانا چاہتا ہوں,